سوال یہ ہے کہ 3 گناہ ہیں، روایات میں دیکھیں گے تو تینوں گناہ کبیرہ ہیں اور تینوں جو ہے جہنم میں جانے کا بولیے سبب ہیں، لیکن تینوں آپس میں جب دیکھے جائیں گے تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے گناہ کبیرہ ہے، کوئی بھی آپ کریں گے جہنم، بٹ تینوں آپس، تو اب اس میں کبیرہ میں کون کبیرہ ہے، بڑے میں کون بڑا ہے؟ تو اب اس کو جب چلا تو ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ زنا زیادہ بڑا ہے نا۔ دوسرے نمبر پر چوری آ جائے گی، جھوٹ کو تو سمجھداری سمجھا جاتا ہے، وہ شاید گناہ میں ہمارے ہاں شامل ہی نہیں ہے، صلوات غور کرنا۔ لیکن شریعت اس کے الٹا جا رہی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ سے پوچھا جا رہا۔ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی ممکن ہے، شہوت غالب آ گئی، عقل فیل ہو گئی، ایک لمحے کے لیے صحیح جو ہے وہ آدمی کو لذت کا احساس ہوا، کر لیا اس نے، تو وہ بھی گناہ گار ہے، پکڑا جائے گا، 100 کوڑا پڑے گا، بغیر توبہ کے مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، بٹ مومن ہے، سزا کاٹ کے جہنم سے واپس آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، میرے کہنے مطلب یہ چوری کر لے، مومن نہیں، گناہ تو آئی ہے، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایمان بچے گا؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی چوری کر لیا، پکڑا گیا ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں پکڑا گیا بغیر توبہ کے مر گیا جہنم میں چلا جائے گا، اپنا جو ہے وہ ایمان بچا ہوا ہے، 100 200 300 سال جتنا جہنم میں جلنا ہے دھل دھلا کر کے واپس آ جائے گا، اس لیے کہ ایمان باقی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پوچھتا ہے المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اب دیکھیے کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے جی اس طرح کچھ کیا ہو۔ اب رسول اللہ نے اس کو جواب دیا، مومن زنا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ ممکن ہے۔ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ۔ اب حضرت نے اس کا تعجب دیکھ کر کے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ یہ حدیث کی بات ہے، اب قرآن بتا رہا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی جھوٹ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ کبیرہ جہنم میں جانے کا سبب ہے مگر ایمان بچا ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اگر یہ ہو تو جہنم میں بھی جائیں گے، ایمان بھی جائے گا۔ ایمان جانے کا نقصان کیا ہے کہ مومن سزا کاٹ کے پلٹ سکتا ہے، کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا۔ صلوات، میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں۔ اسلام کا اب وہی جھوٹ جو اتنا اہم ہے کہ مومن سب کر سکتا ہے جھوٹ، وہی دین کہتا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ سچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیے گھوم گئی بات، وہی دین کہتا ہے کہ بھیا وہ جو ہے سچ جس سے سماج میں فتنہ پھیل جائے، اس سے کہیں بہتر وہ جھوٹ ہے جس سے 2 لوگوں میں اصلاح ہو جائے۔ صلوات۔ قصہ سنا ہے آپ کو؟ سن لیے، مزیدار۔ ہم لوگ یہیں پڑھتے تھے مدرسہ ناظمیہ میں، تو ششم میں گلستہ پڑھائی جاتی تھی شیخ سعدی کی، تو وہ حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں گلستہ میں، اس سے بڑا فائدہ ہے، بچے شوق میں کہانی کے رٹ بھی لیتے ہیں اور زبان بھی سیکھ۔ تو اس میں شیخ سعدی نے ایک داستان لکھی بہت مزیدار۔ ایک بادشاہ نے ایک چور مجرم کو قتل کا حکم دے دیا، تو اچھا اب تو مرنا ہے ہی ہے، بقول کسی شاعر کے عربی کا کہتا ہے کہ اذا یئس الانسان
طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لامبی ہو جاتی ہے. کسنور المغلوب یصول علی الکلب، جیسے بلی جب دیکھتی ہے کہ اب نہیں بچیں گے تو کتے پہ جھپٹ پڑتی ہے. وہ آخری تو اس نے دیکھا مرنا تو ہے ہی ہے، اس نے جو منہ میں آیا گالی پکڑ بادشاہ کو دینا شروع کیا. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بادشاہ بہرا تھا؟ بولیے، کیا بادشاہ نے نہیں سنا؟ اسی کا نام سمجھداری ہے. کہیں کہیں بہرے بن جاؤ، دنیا کے لیے بھی مفید ہے، آخرت کے لیے بھی مفید ہے. صلوات، خوب سنا بادشاہ نے. کبھی کبھی اوائڈ کرنا بڑی. تو بادشاہ نے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یکی از وزرائے نیک محضر، ایک وزیر تھا جو دل کا بڑا اچھا تھا. اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. بالکل سراسر جھوٹ کے نہیں ہے، اور جبکہ بادشاہ بھی سن رہا ہے، گالی بک رہا ہے مجھے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. تو ہر جگہ آپس میں کچھ نہ کچھ چپکلش تو رہتی ہے. ایک دوسرے وزیر کہ جو ان کے اگینسٹ میں تھے، ہے نا، اوپر سے چاہے جتنا اچھا ہو، ٹیچروں میں بھی سارے اسٹاف ایک دوسرے سے ایک دم وہ نہیں ہوتے. ہاں صلوات برمام، اوپر تو ٹھیک رہتا ہے سب. تو کہتے ہیں یکی از وزرائے نیک محضر، ایک شریف وزیر تھا. اس نے جو کہہ دیا کہ صاحب کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. دوسرا وزیر جس سے اس کی، اب اس کو تو موقع مل گیا، یہی دبا لو ان کو، سمجھے، اب بہت پرنسپل صاحب سے نزدیک ہیں یہ، یہی ان کی حیثیت دکھلا دو. ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ اور کچھ کہا جائے. یہ ہر سرکار کو گالیاں بک رہا تھا اور ہمارے وزیر محترم سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. بادشاہ سمجھدار تھا، وہ بہرا تھوڑی تھا. اس نے کہا سنیے وزیر صاحب، جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس سے اس کی زندگی بچ جائے گی، جو سچ آپ بول رہے ہیں اس سے اس کی زندگی جا سکتی ہے. اس کے بعد شیخ سعدی نے شعر لکھا، دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز، مصلحت والا جھوٹ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کرتے.